اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستوں، ایک اور پیاری بات بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون ہے؟ ان لوگ بولے ہے ہی نہیں، حضور پڑھے ہی نہیں، حضور کو پڑھنا آتا ہی نہیں، اور حد تو یہ کر دیا، نہیں ہے بولے تو پھر بھی پروف کر سکتے تھے ہے بول کے، مگر حد یہ کر دی ہے، ایک مولانا اپنی کتاب میں لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو سیکھنے کے واسطے دیوبند کو آئے۔ ارے لو گمت کی بات ہے، دیکھو مذاق کی بھی ایک حد ہوتی نہیں بھائی، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی، بغیر حد کے ہیں یہ، اللہ معاف کرے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ۔ تو اب ہوا کیا؟ حضور کا استاذ کوئی کیوں نہیں ہے، اور اگر ہے تو کون ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو دیکھو، اب اگر میں استاذ بن جاؤں کرناٹک کے چیف منسٹر کا، اختیار ہے، یوٹیوب پہ بھی ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مثال دینے کے لیے بولا جا سکتا ہے، تو سوچے پیارے دوستو، اگر میں کرناٹک کے چیف منسٹر کا استاذ بن گیا تو میری کیا پوزیشن رہتی، ذرا سوچو آپ۔ میں اکڑنا نہیں بھی چاہوں تو اکڑ جاتا ہوں، نہیں جو ملا اس کو پیٹ ٹھپک کے بولتے یہ پٹھا اپنا ہے بولے، ارے صاحب چیف منسٹر کچھ بھی ہوں گا جی، اپنا پٹھا ہے، شاگرد ہے بولے ہمارا شاگرد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں اکڑنا چاہوں گا تو بھی اکڑ جاؤں گا، کیونکہ میرا شاگرد چیف منسٹر بن گیا، کیا معمولی بات ہے بھائی؟ اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا کوئی استاد ہوتا، سوچو اس کے اکڑنے کا عالم کیا ہوتا تھا ہوں گا؟ چاند کے دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ لیا تو استاد بولیں گا یہ تو میں سکھایا تو ہوں۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ ہاتھ اٹھا دیے، سورج پلٹ کے آ گیا، پیچھے سے استاد اپنی دکان چلا رہے، بولے وہ دعا میں سکھایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے اے حبیب آپ کا کوئی استاد ہی نہیں، تاکہ کوئی یہ گھمنڈی نہ کر سکے کہ میں سکھایا۔ اور ایک بات دیکھو، ایک مغالطہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ مغالطہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب میرا شاگرد چاند توڑ سکتا ہے، میں استاد ہوں، انہیں جب چاند توڑ کے شاگرد ہو کے نبی ہوا، میں بھی نبی۔ نبوت کے اندر اختلاف ہو سکتا تھا، نبوت میں جھگڑے پیدا ہو سکتے تھے، نبوت میں شر پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کہا ہے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بے عیب بنایا ہے اور نبوت میں اختلاف ہم کو پسند نہیں ہے، لہذا اے حبیب آپ کا کوئی استاد ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر اب پیارے دوستو سوال یہ پیدا ہوا، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے آپ نے کسی انسان کو نبی کا استاد نہیں بنایا۔ ایک صاحب بڑے شریر مزاج کے تھے، تھوڑا آواز بڑھا دے میرے اس مائک کو، تھوڑا شریر مزاج کے تھے، بولے نہیں 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 استاد ہے مگر انسانوں میں سے نہیں، بولے فرشتوں میں سے۔ ہم پوچھے کون ہے؟ بولے جبریل علیہ السلام۔ اچھا انہوں مل گئے، اب کچھ بھی نہیں بنا تو جبریل تو مل جاتے لوگوں کو۔ ہم پوچھے میاں جبریل کیا حساب سے استاد ہے؟ بولے جبریل اس حساب سے استاد ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھائے۔ میں بولا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، جبریل علیہ السلام پڑھنا سکھائے۔ تو میں پوچھا کیا کیا پڑھنا سکھائے؟ کیا کیا پڑھنا سکھائے؟ پیارے دوستو ذرا غور تو کرو۔ میں کہا سنو، استاد وہ ہوتا ہے جو اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے، شاگرد استاد کی بارگاہ میں جا کر علم سیکھتا ہے۔ نہیں بھائی ہم لوگ اسکول کو گئے نہیں، مول صاحب ہمارے گھر کو آئے ٹیچر، اسکول کو گئے نہیں، کالج کو جاتے ہیں نا، یونیورسٹی گھر کو آتی، کالج کو جاتے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو اسکول کو جاتا ہے، شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاد کے پاس جاتا ہے، استاد شاگردوں کے پاس نہیں آتا۔ میں پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ جبریل نبی کے پاس آتے تھے نہ نبی جبریل کے پاس جاتے تھے؟ تو بولے جبریل نبی کے پاس آتے تھے۔ تو میں پوچھا نادان تو ہولا ہے، تجھے نہیں معلوم آتے تھے تو کیا ایسا ہی 3-4 بار 6-8 بار آئے تھے؟ ذرا آنے کا انداز بھی تو دیکھ لے، آنے کی تعداد بھی تو دیکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے اس زمین پر، جبریل کتنے مرتبہ آئے حضرت آدم کے پاس؟ حضرت آدم کے پاس جبریل علیہ السلام 170 مرتبہ ہے۔
اس کے اوپر بھی ایک مسئلہ بعد میں بیان کروں گا، یاد دلانا۔ 170 مرتبہ آدم علیہ السلام کے پاس، سب سے زیادہ میرے نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ کے پاس 500 بار، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 500 بار، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 100 بار، صرف 100 ٹائمز اونلی، صرف 100 بار۔ اور قربان جائے میرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضری ڈالے، 24,000 مرتبہ، اللہ اللہ، 24,000 مرتبہ تشریف لائے جبریل۔ میں 63 سال کو 24,000 سے کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو پتا یہ چلا جبریل جاتے ہی نہیں تھے، یہیں رہتے تھے۔ ذرا غور تو کرو دوستو، اب بتاؤ استاذ کون ہے، شاگرد کون ہے؟ جس کو جو دیکھ لے وہ اپنی سدرا چھوڑ دے وہ استاذ کیسا؟ جو آ کے خادم بن کے رہ جائے وہ استاذ کیسا؟ اور جو خادم کی عمر بتا دے وہ شاگرد کیسا؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ایک پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی ایک وہابی مولانا سے کچھ بھی قصہ سنے؟ اکثر ان لوگ کیا کرتے، عذاب کے، پاپ کے قصے سناتے۔ پاپ کے، نمرود ایسا تھا، فرعون ویسا تھا، حامان ایسا تھا، شداد ایسا تھا۔ ہلو جا کے جمعہ ختم ہوئے بعد مول صاحب کا ہاتھ پکڑ لو، مول صاحب یہ شیطانوں کے بارے میں آپ کو اتنا کیسا معلوم جی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پوچھ لیے تو مول صاحب سنی بننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے مول صاحب کے پاس۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں مولانا۔ مول صاحب فرعون کے بارے میں آپ کو اتنا کیسا معلوم، جبکہ فرعون کا ذکر قرآن میں اتنا تفصیل کے ساتھ تو نہیں ہے، اتنے خطرناک کام کرا تھا۔ حامان کا ذکر نہیں ہے، شداد کا ذکر نہیں ہے، نمرود کا ذکر اتنا تفصیل سے نہیں ہے۔ ایک مول صاحب بولے دنیا کا پہلا بدترین واقعہ قتل کا ہوا، حابیل کا قتل قابل نے کیا۔ میں بولا واہ، آپ ہی بہت قابل دکھ رہے، آپ کو کیسا معلوم؟ حابیل مرا اور قابل مارا، آپ کو کیسا معلوم؟ میں پوچھا مول صاحب اتنے تفصیلی عذابی پاپی بھیانک واقعات ڈرا ڈرا کے شرابیوں کو جماعت میں لے جا کے شراب چھڑا دی ہے، اتنے واقعات آپ کو کیسا معلوم؟ میں پوچھا مول صاحب کیا قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو کیسا معلوم؟ بولے ہماری جماعت کے امیر صاحب بولے۔ میں پوچھا امیر صاحب کو کیسا معلوم؟ ان کے دادا امیر بولے۔ ان کو کیسا معلوم؟ مصنف نے جو کتاب لکھا اس مصنف نے بتایا۔ ان کو کیسا معلوم؟ بولے حضرت عمر نے بولا۔ ان کو کیسا معلوم؟ بولے پیارے مصطفیٰ نے بولا ہے۔ میں بولا دیوانے پہلے ہی نام لیتا تو قصہ ختم تھا، امیر صاحب کن سے آ رہا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دریا میں کیا کیا ہوا ہم کو معلوم ہے۔ ایمان سے بتاؤ دوستو، کس نے بتایا؟ اللہ نے؟ بولو نا بھائی، رسول اللہ نے بتایا۔ دریائے نیل میں کیا ہو رہا تھا رسول اللہ نے بتایا۔ مریم کے پاس کیا ہو رہا تھا رسول اللہ نے بتایا۔ عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے رسول اللہ نے بتایا۔ جھولے میں لیٹ کر بچہ کیا کر رہا تھا رسول اللہ نے بتایا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ کیا تھے رسول اللہ نے بتایا۔ آبیل اور قابیل کون تھے رسول اللہ نے بتایا۔ عثمان اور ہارون کون تھے رسول اللہ نے بتایا۔ حضرت آدم کیسا نکلے رسول اللہ نے بتایا۔ یہ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا رسول اللہ نے بتایا۔ ذرا آؤ دوستو، ذرا غور تو کرے۔ میں پوچھتا ہوں جو 1400 سال پہلے آمینہ کی گود میں پیدا ہو وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ اور یہ جو واقعات ہیں سال 2 سال کے نہیں ہیں، کم سے کم 5 لاکھ سال پرانے واقعات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو رسول اللہ کو اگر ایک صاحب بولے 1 سال کا بھی فرق تھا تو بھی کمی ہے،
کیونکہ بیچ میں 1,24,000 پیغمبر ہے. سال کو 1 سال کا فرق بھی لیے تو 1 لاکھ سال کا فرق ہو گیا. ذرا سوچو دوستو، جو جاہل قوم یہ کہتی ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے. معاف کیجئے، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھیے. ارے علم غیب تو اس سے ہوتا ہے جس سے کچھ چھپا ہوا ہو. غیب کا علم تو اسے ہوتا ہے جس سے کچھ چھپایا گیا ہو. اللہ نے تو نبی کو اس وقت پیدا کر دیا جب وقت بھی نہیں تھا، اس جگہ پیدا کیا جب جگہ بھی نہیں تھی، اس شان سے پیدا کیا کوئی شان بھی نہیں تھی. پیارے دوستو ذرا غور تو کرو، جب وہ نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو پھر رہا کہاں؟ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک نور کا کمرہ بنایا، اس کا نام مصباح رکھا. اس نور کے کمرے میں اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو رکھ دیا. وہ نور مصطفیٰ وہاں بیٹھ کے سب دیکھ رہا. آدم علیہ السلام جا رہے، حابل قابل کو قتل کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزر رہے ہیں، دعا یہ کر رہے ہیں. ان کی امت میں یہ واقعہ ہوا، عیسیٰ کی امت میں یہ واقعہ ہوا، مریم کے ساتھ یہ حالات ہوئے، ان کے ساتھ وہ حالات ہوئے. یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ علم ظاہر ہے. نور مصطفیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. جب جسم کا لیکن جسم پہن کر، جب جسم بشریت کا جسم پہن کر وہ نور آمینہ کی گود سے آیا تو صحابہ کے سامنے سب سنانے لگا کہ میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا، میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا، میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا، میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا. تو پیارے دوستو کیا پتا چلا؟ میرے نبی کا علم علم غیب نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ علم ظاہر ہی ہے. کوئی چیز بھی سرکار کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دوستو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ